4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، نیت کے یہ الفاظ، یا پھر نماز جنازہ سے پہلے 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضر اس میت کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ الفاظ۔ مسجد میں باوضو کھڑا ہوں، قرآن مجید بھی میرے سر پہ لا کے رکھیں، بیت اللہ میں بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی کہوں گا کہ اللہ کی قسم یہ الفاظ نماز جنازہ سے پہلے یا فرض نماز سے پہلے زبان سے ادا کرنا نیت کے طور پہ، اور یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس طرح نیت کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں۔ پھر سمجھ لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے یہ نیت کے الفاظ ثابت نہیں۔ انہیں آپ میڈ ان پاکستان کہہ سکتے ہیں، میڈ ان بر صغیر کہہ سکتے ہیں۔ جب پاک و ہند مسلمان سارے اکٹھے تھے تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کلام عربی، قرآن مجید زبان عربی، احادیث عربی میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت پیاری زبان عربی، تو یہ اردو میں الفاظ کہاں سے آ گئے؟ اردو میں یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ جنت میں جنتی بھی عربی زبان ہی بولیں گے۔ اگر تو نماز فرض سے پہلے، نماز سنت سے پہلے، یا نماز جنازہ سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے نیت کے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا، ان کے بغیر اگر نماز نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیت کے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے، یا اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی نیت کے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے۔ اگر ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر اگر نماز ہی نہیں ہوتی، تو عظیم اہل بیت اور صحابہ نے بھی یہ الفاظ پڑھے ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ عربی میں ادا کیے ہوں گے، اردو میں تو کیے نہیں ہوں گے، وہ اردو جانتے ہی نہیں تھے۔ عربی میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام نے نیت کے یہ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، وہ صحیح احادیث میں سے نکالیں، اور جس طرح وہ عربی زبان میں پڑھتے رہیں آپ بھی پڑھ لیں۔ اگر صحابہ اور اہل بیت سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی عمل جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، سنت اور طریقے سے ثابت نہیں ہے، عزیز بھائی، اس کے کرنے پر انشاءاللہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن دین اسلام میں کمی یا دین اسلام میں اضافے کے جرم میں پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم نے وہ رستہ کیوں نہیں اختیار کیا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت مشقت کر کے دین تمہارے تک پہنچایا۔ او بھئی، نبی جن کا کلمہ پڑھا، جو نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، ساری کائنات کے سردار ہیں، ان کا طریقہ، ان کا بتایا ہوا رستہ اور ان کا بتایا ہوا دین، وہ تم نے کیوں چھوڑا؟ وجہ کیا بنی؟ تکلیف کیا ہوئی؟ مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں چھوڑی؟ ان کا طریقہ کیوں چھوڑا؟ کلمہ تو پڑھتے ہی اس لیے ہے کہ ساری زندگی اب اللہ کی عبادت ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کی سنت طریقے کے مطابق۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے نمازی بھائی جو اس طرح کی نیت اپنی زبان سے ادا کرنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اصل میں نیت ہے کیا؟ اقرار باللسان، زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، وہ تصدیق بالقلب، نیت تو دل سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے چھوڑ کے نماز کے لیے گھر سے نکل رہے، اگر اس کی ابھی بھی نیت نہیں ہوئی، ایک بندہ فیکٹری، کارخانہ، دکان، جاب، اپنا بزنس چھوڑ کے مسجد کی طرف چل رہا ہے، اگر اس کی ابھی بھی نیت نہیں بنی، ایک بندہ مسجد میں آ کے وضو کر رہا ہے،
وضو کر کے بھی اگر اس کی نیت نہیں بنی، مسجد کی چٹائیوں پہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز فرض سے پہلے وہ قیام کی حالت میں رکوع سجدے میں چلا گیا، سنتیں پڑھ رہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہے، اگر اس کی ابھی بھی نیت نہیں بنی تو پھر 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف، یہ کہنے سے بھی اس کی نیت نہیں بنے گی۔ اور بھائی جب ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کاروبار دنیا کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے تو یہی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اقرار باللسان، زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، اور نیت کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وضو کی حالت میں مسجد میں جھوٹ بولنا۔ میں نے کتنے بھائیوں سے کہا جب وہ تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، میں نے کہا اللہ کے بندے، امام صاحب کی تو 2 ہو چکی ہیں، امام تو اتحیات میں بیٹھا ہے، 2 پڑھ لی امام نے، اب 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، 2 تو تیری اپنی ہے۔ اور کچھ بھائی ایسے امام 4 رکعتیں پڑھ کے تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے آ کے وضو کر کے جھوٹ بول رہے ہیں 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے امام کے پیچھے 1 رکعت بھی پا لی اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا کر دیں گے، اور جس نے امام کے پیچھے 1 رکعت بھی نہ پڑھی، امام کے پیچھے جس نے 1 رکعت بھی حاصل نہ کی، فرمایا اس کی جماعت نہیں ہے، اس کو جماعت کا اجر نہیں ملے گا، اس کو جماعت کی فضیلت اور جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ امام 4 رکعتیں پڑھ کے تشہد میں بیٹھا ہے، سلام پھیرنے کے قریب ہے، پیچھے سے آ کے کہہ رہے ہیں 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، اور بھائی پیچھے اس امام کے آپ کی 1 بھی نہیں رہ گئی، امام نے تو 4 پڑھ لی ہے، تو کیا ضرورت ہے وہ کام کرنے کی جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میڈ ان پاکستان ہے، اگر یہ دین کا حکم ہے تو پھر اس کو عربی میں ہونا چاہیے، اگر اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ اگر بول کر اس طرح نماز کے لیے نیت کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ عربی میں نیت کرتے ہوں گے۔ لائیے وہ عربی کی نیت کے الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے، انشاءاللہ سب سے پہلے میں مانوں گا اور خطبات جمعہ میں درس میں لوگوں کو پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔